رہی بات مشبہ کی، وہ کبھی مذکور ہوتا ہے کبھی محذوف ہوتا ہے. وعلی التقدیرین یعنی مشبہ مذکور ہو یا محذوف ہو، دونوں صورتوں میں فوجہ شبہ اما مذکور اور محذوف، وجہ شبہ یا تو مذکور ہوگی یا محذوف ہوگی. وعلی التقادیر ان چاروں صورتوں میں فالادات اما مذکورہ اور محذوفہ، ادات تشبیہ مذکور ہوں گے یا محذوف ہوں گے. تصیر و ثمانیہ ایسی صورت میں تقسیم اقسام تشبیہ کے 8 ہو گئے. پہلا مشبہ بھی مذکور، مشبہ بھی مذکور، وجہ تشبیہ بھی مذکور، ادات تشبیہ بھی مذکور. دوسرا مشبہ بھی مذکور، مشبہ بھی مذکور، وجہ تشبیہ بھی مذکور لیکن ادات تشبیہ مذکور نہیں. تیسرا مشبہ بھی مذکور، مشبہ بھی مذکور مگر ادات وجہ تشبیہ مذکور نہیں، ادات تشبیہ بھی مذکور. چوتھا مشبہ مذکور، مشبہ بھی مذکور اور وجہ تشبیہ مذکور نہیں، ادات تشبیہ مذکور. اس طور پر 8 قسمیں ہوں گی جو آپ اپنی کاپی پر نکال کر لکھ سکتے ہیں. یعنی مشبہ مذکور ہو مشبہ بھی مذکور نہ ہو 2 صورتیں ہوں گی. پھر دونوں کی ہر ایک صورت کہ جس میں وجہ شبہ کا ذکر ہو یا حذف ہو 4 صورتیں ہو جائیں گی. پھر ان چاروں کی ہر ایک صورت کہ ان کے ساتھ ادات کا ذکر ہو یا نہ ہو 8 صورتیں ہو جائیں گی. تصیر و ثمانیہ واعلی مراتب التشبیہ دیکھ لینا نکال کے ورنہ کل بتا دیں گے کہ کون کون سی ہوگی. واعلی مراتب التشبیہ فی قوۃ المبالغہ باعتبار ذکر ارکانہ کلھا و بعضھا. علی وجہ حذف وجہہ و اداتہ. اب یہاں پر بیان کر رہے ہیں اقسام تشبیہ کا. واعلی مراتب التشبیہ فی قوۃ المبالغہ، قوت مبالغہ میں تشبیہ کا سب سے اعلیٰ مرتبہ اذا کان اختلاف المراتب وتعددها باعتبار ذکر ارکانہ کلھا و بعضھا، جبکہ تشبیہ کے مراتب کا اختلاف اور تعدد ذکر ارکان کے اعتبار سے ہو، کلھا و بعضھا تمام ارکان کے ذکر کے اعتبار سے یا بعض ارکان کے ذکر کے اعتبار سے. یعنی تشبیہ میں مبالغہ اگر ذکر ارکان اور ذکر ارکان کے اعتبار سے ہو، کل ارکان کے ذکر سے یا بعض ارکان کے ذکر سے، تب ایسی صورت میں جو تشبیہ کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہوگا وہ ہوگی کہ جس میں وجہ تشبیہ اور ادات تشبیہ کو حذف کر دیا گیا ہو. وَأَعْلَى مَرَاتِبِ التَّشْبِيهِ فِي قُوَّةِ الْمُبَالَغَةِ، قوت مبالغہ میں تشبیہ کا سب سے اعلیٰ مرتبہ اذا کان اختلاف المراتب وتعددها باعتبار ذکر ارکانہ، جبکہ مراتب کا اختلاف اور تعدد ارکان تشبیہ کے ذکر کے اعتبار سے ہو، کلھا و بعضھا تمام ارکان کے ذکر کے اعتبار سے یا بعض ارکان کے ذکر کے اعتبار سے، تمام ارکان کے ذکر کے اعتبار سے ہو یا بعض ارکان کے ذکر کے اعتبار سے ہو. اگر تشبیہ میں اختلاف ذکر ارکان کے اعتبار سے ہے مبالغہ، تب ایسی صورت میں قوت مبالغہ میں سب سے اعلیٰ تشبیہ وہ ہوگی کہ جس میں وجہ تشبیہ اور ادات تشبیہ دونوں کا حذف. وَأَعْلَى مَرَاتِبِ التَّشْبِيهِ فِي قُوَّةِ الْمُبَالَغَةِ، قوت مبالغہ میں تشبیہ کا سب سے اعلیٰ مرتبہ اذا کان اختلاف المراتب وتعددها، جبکہ اختلاف مراتب اور تعدد مراتب باعتبار ذکر ارکانہ ارکان تشبیہ کے ذکر کے اعتبار سے ہو، کلھا و بعضھا چاہے تمام ارکان کے ذکر کے اعتبار سے یا بعض ارکان کے ذکر کے اعتبار سے. اے ارکان تشبیہ کلھا و بعضھا، اے بعض تمام ارکان کے ذکر کے اعتبار سے ہو یا بعض ارکان کے ذکر کے اعتبار سے ہو. بہرحال تشبیہ میں مراتب کا اختلاف اور تعدد ذکر ارکان کے اعتبار سے ہوگا. اب ذکر ارکان کے اعتبار سے جب تشبیہ میں مراتب کا تعدد اور اختلاف ہوا، ایسی صورت میں سب سے اعلیٰ مرتبے کا مبالغہ کس تشبیہ میں ہوگا؟ وہ وجہ تشبیہ اور ادات تشبیہ کا جس میں حذف ہوگا اس کے اندر. فقولہ باعتبار متعلق بالاختلاف، لہذا باعتبار جار مجرور اس کا تعلق اختلاف سے ہے. الدال علیہ سوق الکلام، جس پر سیاق کلام دلالت کرتا ہے. لأن اعلی مراتب التشبیہ، اس لیے کہ تشبیہ کے اعلی مراتب انما یکون بالنظر الی عدت مراتب، اس لیے کہ تشبیہ کا جو اعلی مرتبہ ہے وہ اسی وقت تو آپ بیان کریں گے جب تشبیہ کے متعدد مراتب مختلفہ ہوں. لأن اعلی مراتب التشبیہ انما یکون، اس لیے کہ تشبیہ کا سب سے اعلی مرتبہ اسی وقت پایا جائے گا جبکہ تشبیہ کے متعدد مراتب مختلفہ ہوں. وانما قید بذلک، یہاں پر بے اعتبار ذکر ارکانہ کی قید کیوں لگائی؟ لأن اختلاف مراتب قد یکون باختلاف مشبہ بہ، اس لیے کہ اختلاف مراتب کبھی تو مشبہ بہ کے اختلاف سے بھی ہوتا ہے. جیسے زید کالاسد و زید کالذئب فی الشجاعۃ، تو زید کالاسد
यहाँ पर मर्तबा अलग है तशबीह का, और ज़ैदुल क़द्री भी फिर शुजाअत, यहाँ पर तशबीह का मर्तबा अलग है। लिअन्ना इख्तिलाफुल मरातिब, इसलिए कि तशबीह के मरातिब का इख्तिलाफ कद यकूनु बिइख्तिलाफि मुशब्बबिही, कभी तो मुशब्बबिही के इख्तिलाफ से भी होता है, जैसे ज़ैदुल कल असदी व ज़ैदुल क़द्री फिर शुजाअत, व कद यकूनु बिइख्तिलाफिल अदात, और कभी अदात के इख्तिलाफ से भी तशबीह के मरातिब में इख्तिलाफ होता है, जैसे ज़ैदुल कल असदी व कअन्ना ज़ैदन असद, ज़ैदुल असद, ज़ैदन कअन्ना ज़ैदन असद अस्तानी अबलग मिनल अव्वल, ज़ैदुल कल असदी के मुकाबले में कअन्ना ज़ैदन असद ये अबलग है। वक़द यकूनु बिएतिबार ज़िक्र अरकान कुल्लिहा व बादिहा, और कभी तशबीह के मरातिब में इख्तिलाफ कुल और बाज़ अरकान के ज़िक्र के एतबार से और तर्क के एतबार से भी होता है। बिअन्नहु इन ज़ुकिर जमी फहुव अदनल मरातिब, वही तौर के अगर तमाम तशबीह के अरकान जिक्र कर दिए गए तो ये सबसे अदना मर्तबा है, और अगर वजह तशबीह और अदात तशबीह को हज़फ कर दिया गया तो ये आला मर्तबा है, व इल्ला मुतवस्सित, वरना बीच में मुतवस्सित मर्तबा है। वक़द तवहम बाज़ुहुम अन्ना क़ौलुहु बिइतिबार मुतअल्लिक़ुन बिक़ुव्वतिल मुबालग़ा, बाज़ लोगों ने वहम ये कर लिया कि बिइतिबार का ताल्लुक बिक़ुव्वतिल मुबालग़ा से है, फ़अतरज़ अलैहि, लिहाजा मातिल के कौल पर एतराज़ कर दिया, बिअन्नहु ला क़ुव्वत लिल मुबालग़ा ज़िक्र अरकान, कि मुबालग़ा होगा ही नहीं, चे जाए कि कभी होना जबकि तमाम अरकान का जिक्र कर दिया जाए। कहने का मंशा इस पूरी इबारत का यह है कि यहाँ पर बेएतिबार ज़िक्र अरकान ही ये इज़ा काना इख्तिलाफुल मरातिब से मुताल्लिक़ है, क़ुव्वत मुबालग़ा से मुताल्लिक़ नहीं है। व आला मरातिब तशबीह फ़ी क़ुव्वत मुबालग़ा, तशबीह का आला मर्तबा क़ुव्वत मुबालग़ा में, जबकि तशबीह में इख्तिलाफ ज़िक्र अरकान के एतबार से हो, कुल अरकान या बाज़ अरकान, तब ऐसी सूरत में क़ुव्वत मुबालग़ा में आला मर्तबा उस तशबीह का है कि जिस तशबीह में वजह तशबीह और अदात तशबीह दोनों का हज़फ है। व आला मरातिब तशबीह फ़ी क़ुव्वत मुबालग़ा इज़ा काना इख्तिलाफुल मरातिब व तअद्दुदुहा बिएतिबार ज़िक्र अरकानिही कुल्लिहा व बादिहा, तशबीह के मरातिब का इख्तिलाफ और तअद्दुद, अगर ज़िक्र अरकान तशबीह कुल या बाज़, तशबीह के मरातिब का इख्तिलाफ और तअद्दुद अगर ज़िक्र अरकान तशबीह के सबब से है, तो ऐसी सूरत में मुबालगे में सबसे आला दर्जे की कभी तशबीह वो होगी कि जिसमें वजह तशबीह और अदात तशबीह दोनों का हज़फ हो। तो बेएतिबार ज़िक्र अरकानिही का मुताल्लक़ क्या है? कहने मुताल्लक़ महज़ूफ़ है इख्तिलाफुल मरातिब व तअद्दुदहा, एक चीज़। दूसरी चीज़ यह है बेएतिबार ज़िक्र अरकानिही की क़ैद बढ़ाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? तो कह रहे हैं तशबीह के मरातिब का इख्तिलाफ कभी मुशब्बह के इख्तिलाफ से भी होता है, अदात के इख्तिलाफ से भी होता है, और ज़िक्र अरकान और तर्क अरकान के एतबार से भी होता है। तो ऐसी सूरत में जो क़ुव्वत मुबालग़ा बयान करना है वो ज़िक्र अरकान और तर्क अरकान के एतबार से बयान करना है, इसलिए बेएतिबार ज़िक्र अरकान कुल्लिहा व बादिहा बयान। बाज़ लोगों को जैसे कि अगर आपने ज़ैद को असद के साथ तशबीह दी शुजाअत में, तो यहाँ पर तशबीह और होगी, और ज़ैद को शुजाअत में अगर आपने ज़ेब से, भेड़िए से तशबीह दी तो अब यहाँ पर तशबीह अलग होगी, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आपने ज़ैदुल कल असद कहा तो तशबीह का मर्तबा अलग होगा, और कान्ना ज़ैदन असद कहा तो तशबीह का मर्तबा अलग होगा, दूसरी वाली तशबीह पहले के मुकाबले में अबलग होगी। तो ये इख्तिलाफ मरातिब मुशब्बह बिही के इख्तिलाफ से भी हो रहा है और अदात तशबीह के इख्तिलाफ से भी हो रहा है, और ज़िक्र अरकान तशबीह के एतबार से भी होता है। ज़ैदुल असदुल कहा, ज़ैदुल कल असदी कहा, ज़ैदुल कल असदी फिर शुजाअत कहा, ज़ैदुल असदुल बिगैर वजह तशबीह और अदात तशबीह के कहा। तो ये ज़िक्र अरकान और हस्ब अरकान के एतबार से वजह तशबीह में इख्तिलाफ हुआ। यहाँ पर जो क़ुव्वत मुबालग़ा में आला दर्जे की जो तशबीह बयान की गई है वो ज़िक्र अरकान और हस्ब अरकान के एतबार से। बाज़ लोगों को वहम ये हो गया कि बेएतिबार ज़िक्र अरकान ही इसका ताल्लुक क़ुव्वत मुबालग़ा से है, और उन्होंने ये समझ लिया कि तशबीह का आला मर्तबा क़ुव्वत मुबालग़ा में, जबकि ज़िक्र अरकान तशबीह पूरा हो या कम हो तो वो ये है वह आला मरातिब तशबीह फ़ी क़ुव्वत मुबालग़ा बेएतिबार ज़िक्र अरकान ही कुल्लिहा व बादिहा। बाज़ लोगों ने ये कह दिया कि ज़िक्र अरकान तशबीह के एतबार से क़ुव्वत मुबालग़ा में सबसे आला दर्जे की तशबीह है, फौरन एतराज़ कर दिया कि जनाब
ذکر ارکان تشبیہ و مبالغہ میں قوت ہوگی کہاں؟ تو کہا جناب والا یہ بے اعتبار ذکر ارکان تشبیہ یہ قوت مبالغہ سے متعلق نہیں بلکہ اذا کان اختلاف المراتب و تعددها سے ہے۔ وقد توہم بعضهم بعض لوگوں کو وہم یہ ہوا ان قولہ بے اعتبار ذکر ارکان ہی متعلق بقوہ، وہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق قوت مبالغہ سے ہے۔ فاعترض علیہ بانہ لا قوت للمبالغہ عند ذکر جمیع الارکان، انہوں نے فوراً اعتراض کر دیا کہ تمام ارکان کے ذکر کرنے کے وقت تشبیہ میں مبالغہ ہوگا ہی نہیں، چاہے جائے کہ اعلیٰ درجے کا مبالغہ ہو۔ تو کہا جناب والا اس کا تعلق قوت مبالغہ سے نہیں بلکہ محذوف ہے، اذا کان اختلاف المراتب وتعددها، اس سے تعلق ہے۔ فالاعلی علی حسب وجہہ، قوت مبالغہ میں سب سے اعلیٰ درجے کی جو تشبیہ ہوگی وہ تشبیہ ہوگی جس میں وجہ تشبیہ اور ادات تشبیہ کا حذف ہوگا۔ فقط اے بدون حذف المشبہ، بغیر مشبہ کو حذف کیے، جیسے زید اسد، اور مع حذف المشبہ، یا مشبہ کے حذف کے ساتھ ہوگا، جیسے اسد فی مقام الاخبار عن زید، زید کے بارے میں خبر دینا ہو کہ شجاعت میں کیسا ہے تو اس نے کہہ دیا اسد۔ تو یہاں پر وجہ تشبیہ بھی حذف ہے، ادات تشبیہ بھی حذف ہے، اور مشبہ بھی حذف ہے۔ ثم الاعلی بعد هذه المرتبہ، اس مرتبے کے بعد اعلیٰ درجے کی تشبیہ کون سی ہوگی مبالغے میں؟ حذف احدہما، جس میں ان میں سے کسی ایک کا حذف ہو، اے وجہ ہی و ادات، یعنی وجہ تشبیہ کا حذف ہو یا ادات تشبیہ کا حذف ہو۔ ذالک اے فقط اور مع حذف المشبہ، ایسے ہی یعنی صرف انہی کا حذف ہو یا مشبہ کے حذف کے ساتھ ہو، جیسے زید کالاسدی کہا، یہاں پر وجہ تشبیہ کا حذف ہے، و کالاسدی کہا، ونحو کالاسدی عند الاخبار عن زید، زید کے بارے میں خبر دینے میں کالاسدی کہا، وجہ تشبیہ کو حذف کر دیا، مشبہ کو بھی حذف کر دیا۔ یا زید اسد فی الشجاعت کہا، وجہ تشبیہ کو ذکر کر دی لیکن ادات تشبیہ کو حذف کر دیا۔ یا اسد فی الشجاعت عند الاخبار عن زید، زید کے بارے میں خبر دینے میں اسد فی الشجاعت کہا، یعنی مشبہ کا بھی حذف اور ادات تشبیہ کا بھی حذف کر دیا۔ ولا قوت لغیرہا، ان کے علاوہ جو ہے الاثنان الباقیان، جو دو باقی رہ گئی، یعنی ذکر الادات والوجہ جمیعا، کہ جس میں ادات تشبیہ اور وجہ تشبیہ دونوں کا ذکر ہو، یا تو ذکر مشبہ کے ساتھ یا بغیر ذکر مشبہ کے، جیسے زید کالاسد فی الشجاعت یا کالاسد فی الشجاعت خبرا عن زید، زید کے بارے میں خبر دیتے ہوئے کہا الاسد کالاسد فی الشجاعت، تو ان دونوں صورتوں میں پھر کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ وبیان ذلک ان القوۃ اما بعموم الوجہ، یہاں سے انشاءاللہ تعالی کل بیان ہوگا۔